اولیاء اللہ کی صفات میں سے دو صفات عرض کرتا ہوں۔ اللہ والوں کی صفات تو بہت سی ہیں، لیکن دو صفات۔ پہلی صفت یہ ہوتی ہے اللہ والوں میں کہ وہ متکبر نہیں ہوتے، عاجزی ہوتی ہے ان کے اندر، اور دوسری صفت وہ بخیل نہیں ہوتے، وہ سخی ہوتے ہیں۔ یہ دو صفات میں آج مشائخ کے ہاں جو محنت کروائی جاتی ہے سالکین کو، وہ تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس، یہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ تصفیہ قلب دل کی صفائی، اور تزکیہ نفس نفس کا تزکیہ، کہ نفس کی اصلاح جسے کہتے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے اور مشکل بھی ہے، مشکل ہے۔ تزکیہ اتنی جلدی ہوتا نہیں ہے انسان کا، تصفیہ جلدی ہو جاتا ہے، دل کی صفائی جلدی ہو جاتی ہے، لیکن تزکیہ جو ہے یہ مشکل کام، رگڑے لگتے ہیں۔ لیکن ہمارے طریقہ عالیہ نقش بندیہ کے اندر تصفیہ قلب سے محنت شروع کروائی جاتی ہے، قلبی محنت، قلبی ذکر کروایا جاتا ہے، اس سے روح منور ہو جاتی ہے۔ جب روح منور ہوتی ہے نا تو روح کی مثال، یہ میں نے شاید پہلے بھی میں نے یہ عرض کی ہوگی بات ہے، روح کی مثال جو ہے نا وہ ایک سورج کی طرح ہے، اس کا عکس اس جسم پر پڑتا ہے، نفس پر پڑتا ہے۔ جیسے سورج کا عکس چاند پہ پڑتا ہے نا، ایسے روح کا اثر وہ نفس پہ پڑتا ہے۔ تو ہمارے طریقہ نقش بندیہ میں قلب سے محنت شروع کروائی ہے کہ قلب جب کہے گا نا اللہ اللہ تو روح منور ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب وہ منور اصل میں وہ منور پہلے ہی ہے، مسئلہ تو یہ ہے نا جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کی جو گناہوں کے اثرات ہیں نا وہ پھیلے ہوتے ہیں، لوگ جب گناہ کرتے ہیں نا دنیا میں اس کی نحوست پھیلتی ہے، دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، آتی رہتی ہے، لیکن انسانوں کے گناہ اس رحمت کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اسی لیے مشائخ جنگلوں اور پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، وہاں اللہ اللہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ اس رحمت کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، کوئی معنی نہیں ہوتا تھا جنگل میں، اس لیے سارے انوارات ان کے ذکر کرنے پہ ان کو ملتے تھے، رکاوٹ نہیں ہوتی تھی کوئی۔ اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں میں چلے جائیں نا، تو پہاڑوں میں ہم گرمیوں کے موسم میں جاتے ہیں نا، دورہ کرتے ہیں سوات کا، تو اس میں ہماری بڑی حکمت یہ تھی، میری طبیعت کے اندر پہلے یہ تھا کہ یہ سیرے ویرے کرنا کیا ہوتا ہے، ایسے یہ کیفیات ہوتی ہیں سالکین پر نا، تو کوئی رہنما ہو تو پھر وہ ان کیفیات سے آگے چلاتا ہے۔ بعض کیفیات میں سالک یہ سمجھتا ہے کہ میں پہنچ گیا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، یہ تو اللہ جانے، وہ سمجھتا ہے میں کہیں پہنچ گیا ہوں اور بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہوں، وہ اس مقام میں پھنس جاتا ہے۔ تو جو شیخ کامل ہوتا ہے نا، مرشد راہبر، وہ اس کو اس مقام سے نکال کر آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو میں پہلے یہ مختلف علاقوں کی سیر کرنے کے حوالے سے اتنا میرا شرح صدر نہیں تھا، اور میری طبیعت سیریں کرنے کے حوالے سے بالکل بھی نہیں ہے نا، میری مناسبت رکھتی نہیں سیروں کے حوالے سے۔ لیکن جب اب گئے نا موسیٰ زئی شریف، تو سخت گرمی کا موسم تھا، اور وہاں کے جو مفتی صاحب ہیں تو انہوں نے ہمیں کہا کہ اتنی سخت گرمی میں لوگ تو ٹھنڈے علاقے کی طرف جاتے ہیں، اور آپ اتنے سخت گرمی میں آپ یہاں موسیٰ زئی شریف آ رہے ہیں، سنسان ہوا پڑا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بات سنائی کہ حضرت عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات یہ جو گرمیوں کے سخت دن ہوا کرتے تھے نا، یہ سوات کی طرف ٹھنڈے علاقوں کی طرف مہینہ 2 مہینے کے لیے چلے جاتے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ یہ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تب ہم نے سوات کا پروگرام بنایا کہ ہم گرم موسم میں سوات کا تبلیغی دورہ کیا کریں گے۔ پھر یہ نواز خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، پھر ان کی محنت سے وہاں یہ سوات کے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ شانوں نے راستے کھول دیے، اور جیسے راستے کھولے نا، ان کو پتہ ہے کیسے کھلے راستے ماشاءاللہ۔ اللہ کے لیے جب کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ شانوں راستے کھول دیتے ہیں، اور ہم نے راستے کھولتے ہوئے بڑی دفعہ دیکھے ہیں، بہت دفعہ دیکھے ہیں۔
ایک دفعہ آپ قدم اٹھائیے اور پھر دیکھیے اللہ کی مدد. خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی. انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو روح منور ہوتی ہے، اور جب روح منور ہوتی ہے تو اس کے نفس کے اوپر اس کا عکس پڑتا ہے، اور نفس کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے. گو کے کچھ کمی رہ جاتی ہے تو وہ مشائخ کی ڈانٹ ڈپٹ سے ٹھیک سیدھی ہو جاتی ہے، وہ راستہ سیدھا ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت ڈانٹتے تھے، بڑے جلالی تھے، ڈانٹتے تھے خوب، اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ مجھے کیوں ڈانٹا جا رہا ہے، کیوں ڈانٹ پڑ رہی ہے، سمجھ ہی نہیں آتی تھی. وہ کہتے تھے بس ڈانٹ پڑ رہی ہے تو اس میں میری کوئی بہتری ہوگی، میرے نفس کی اصلاح ہوگی. مجھے ڈانٹ کے بڑے واقعات یاد ہیں حضرت کے، تو ہم ڈرتے رہتے تھے ڈانٹ ہمیں پڑ نہ جائے کہیں. لیکن جس کو ڈانٹ پڑتی تھی نا اس کے دل میں حضرت کی محبت اور بڑھ جاتی تھی، اور بڑھ جاتی تھی، وہ اور قریب ہوتا تھا، اور قریب ہوتا تھا. فیصل آباد میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے چکوال سے. یہ نفس کی اصلاح کی بات کر رہا ہوں میں، یہ تکبر توڑنے کی بات کر رہا ہوں. اصل میں دو باتیں میں نے کی ہیں نا، شاید یہ دونوں ہو نہ سکیں. تو ایک بات تکبر والی، کیونکہ پچھلے دو بدھ سے چل رہی ہے نا بات، تو اس کی میں تکمیل چاہتا ہوں، لیکن ہر دفعہ ادھوری رہ جاتی بات. تو اب اصلاح کیسے ہوتی ہے نفس کی، اور تکبر کیسے ٹوٹتا ہے؟ مشائخ جو ہیں وہ تکبر توڑتے ہیں. ایک تو ذکر کے ذریعے سے، ایک تدریج کے ساتھ. ہمارے یہاں سلسلہ نقشبندیہ کے اندر جو اسباق کی ترتیب ہے وہ کمال ترتیب ہے. لطیفہ قلب سے شروع کرتے ہیں، تمام لطائف پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور ہر لطیفے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں. لطیفہ قلب جب جاری ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے تو شہوت کنٹرول ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کی فنا اور بقا اس کو حاصل ہو جائے. ہر لطیفے کی فنا اور بقا ہوتی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. جب لطیفہ روح پر محنت کرتا ہے، لطیفہ روح پر اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے لطیفہ روح میں، تو غصہ کنٹرول ہو جاتا ہے. اور لطیفہ سر جب جاری ہوتا ہے تو حرص جاتی رہتی ہے. اور لطیفہ خفی جب جاری ہوتا ہے تو حسد جاتا رہتا ہے، حسد ختم. لطیفہ اخفا پہ آتا ہے تو تکبر ختم. تکبر کی تکمیل لطیفہ اخفا پہ، تکبر کی اصلاح وہ لطیفہ اخفا پہ ہوتی ہے، اس کی تکمیل. لیکن تکبر سے بچنا تو فرض ہے، اور پانچویں لطیفے تک تو سب نہیں پہنچتے، لیکن اصلاح تو سب کی فرض ہے. پھر اس لیے مشائخ جو ہیں وہ شروع سے ہی کیا کرتے ہیں کہ توجہات تمام لطائف پر ڈالتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ اس کی اصلاح ہوتی رہے، اور ڈانٹ ٹپٹ کر کے اس کا تکبر توڑتے رہتے ہیں، اس کو خدمت میں لگا کر اس کا تکبر توڑتے رہتے ہیں. فیصل آباد میں حضرت تشریف لائے ہوئے تھے، تو ہم جھنگ سے پہنچ گئے جماعت بنا کے حضرت کی خدمت میں. ہم جب بھی جاتے تھے حضرت کی خدمت میں خدمت کی نیت سے جاتے تھے، یہ یاد رکھیں. ایک تو ہے شیخ کی صحبت کی نیت سے جانا، اور ایک ہے خدمت کی نیت سے جانا. ہم جب شیخ کے پاس جاتے تھے شیخ کی خدمت کی نیت سے جاتے تھے. تو فیصل آباد پہنچ گئے ہم، رات کا وقت تھا، ہم حضرت کے پاؤں دبا رہے تھے. ہم کمزور سے بالکل، میرے تو تھوڑے سے بچپن تک بال آئے تھے داڑھی کے، اور حضرت ہمیں دیکھ کے کہتے تھے چوچے سے ہیں. حضرت صحت مند تھے، 6 فٹ کا قد اور خوب مضبوط جسم تھا. ہم دباتے تھے تو حضرت ہنستے تھے، کہتے ان سے تو دبتے ہی نہیں. تو ایک حافظ صاحب تھے، وہ دباتے تھے نا تو حضرت بڑے خوش ہوتے، فرماتے یہ حافظ صاحب بڑا صحیح دباتے ہیں. وہ ہم سے دبتے نہیں، ہم زور لگاتے تھے. وہ ہمارے ایک ساتھی نے نا حضرت سے بات کی کہ حضرت شیخ وجیہ الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت شیخ صاحب جو تھے وہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور یہ جنہوں نے جو بات کر رہے تھے یہ شیخ صاحب کے مرید تھے، یعنی دادا مرید تھے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے. تو یہ شیخ صاحب کی کوئی بات سنا رہے تھے، ان کا نام انہوں نے لیا حضرت شیخ وجیہ الدین دامت برکاتہم العالیہ. میں ایک ادب بتانے لگا ہوں آپ کو. حضرت نے اس وقت تو ساری بات سن لی چپ کر کے. تہجد کے وقت حضرت نے ایک کو نہ بلانا شروع کر دیا. پہلے کاظم عباس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، ان سے بڑی شفقت ہوئی. کاظم عباس کو وہ ڈانٹ رہے ہیں، ہم دوسرے کمرے میں تھے، حضرت اندر کمرے میں تھے، ہمیں آوازیں آ رہی تھی ڈانٹ کی. تہجد میں ڈانٹ رہے تھے، پتہ نہیں کس بات پہ ڈانٹ رہے تھے، اور وہ خدمت کیے جا رہے تھے. وہ بہت خدمت کی انہوں نے حضرت کی، وہ ڈانٹ بھی سن رہے تھے اور خدمت کر رہے تھے حضرت کی. اس کے بعد جب خوب ڈانٹ لیا تو فرمایا بلاؤ مجاہد عباس کو. وہ ان کا بھائی تھا چھوٹا. اچھا مجاہد عباس چلے گئے، مجاہد عباس کو ڈانٹنا شروع کر دیا.
یہ دونوں بھائی فوت ہو گئے، اللہ کری کہ رحمت فرمائے. ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا، خوب ڈانٹا. ہمیں نہیں پتہ کس وجہ سے ڈانٹا، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی تھی بعض اوقات. صرف اصلاح کرنا مقصود ہوتا تھا کہ یہ ضبط کتنا کرتا ہے، صبر کتنا کرتا ہے، برداشت کتنا کرتا ہے. نفس کی اصلاح کرتے. خوب ڈانٹ کے اس کو مجاہد عباس کو فرمایا کہ بلاؤ اس لمبو کو. وہ ہمارے ساتھی، میں نام نہیں لیتا ان کا، حیات ہیں، اللہ ان کو حیاتی کرے. تو ان کا قد لمبا ہے. تو فرمانے لگے کہ بلاؤ اس لمبو کو. شیخ کے سامنے کہتا ہے، شیخ وجیہ الدین دامت برکاتہم العالیہ، دامت برکاتہم العالیہ میں شیخ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے. ہمیں اس وقت پتہ چلا کہ اپنے شیخ کے سامنے کبھی کسی کے نام کے ساتھ یہ القاب نہ لگائیں آپ. یہ دعائیہ کلمات ہیں. اللہ ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کی برکتیں ہم پر دائم رہیں، قائم دائم رہیں. یہ دعائیہ کلمات ہیں. شیخ کے سامنے کسی اور کے کا نام لیں تو کبھی دامت برکاتہم العالیہ نہ کہیں. یہ ایک ادب ہم نے وہاں سیکھا حضرت سے. بڑی باریک آداب سکھایا کرتے تھے. تو اس طرح ڈانٹ ڈپٹ کر کے نا نفس کی اصلاح کیا کرتے تھے. حضرت مولانا نعیم اللہ فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ اکبر، ان کو تو اتنا ڈانٹا ہے نا. اللہ، جب خلافت دینی تھی نا تو خلافت سے تھوڑے دن پہلے وہ اتنا ڈانٹا ہے، ہم بھی حیران ہوتے تھے. اور حضرت خود مجمع میں فرماتے تھے کہ تم بھی کہتے ہو گے کہ کتنا کڑویول ہے، یہ اتنا عرصہ ہو گیا اس کو میرے ساتھ رہتے ہوئے اور اس کو ابھی تک میرے مزاج کی چائے نہیں بنانی آئی. اس بات پہ ڈانٹا. اور وہ بھاگ کے 2-3 دفعہ چائے بنائی انہوں نے. حضرت چائے بیان کے دوران، واز کے دوران چائے پیتے تھے. ان کی ٹیبل پہ آگے ٹیبل کے اوپر قرآن پاک لازمی ہوتا تھا. ہاں جی، اگر قرآن پاک وہاں بیان ہے کہیں اور انہوں نے قرآن پاک نہیں رکھا ہے تو ان کو بھی ڈانٹ پڑتی تھی. حفاظ کرام پاس بیٹھتے تھے، یہ بھی ضروری تھا. اور چائے کا تھرمس یہاں خادم بیٹھا ہوتا تھا اور وہ چائے ڈال کے دیتا تھا. اب وہ چائے کا ایک سپ لیا، فرمایا لے جائے اس کو، یہ چائے بنائی ہے. وہ جلدی سے بھاگے، ہم دیکھ رہے تھے، ہم مجمع میں بیٹھا ہوا تھا میں، تو بھاگے جلدی اور پھر بنا کے لائے اور لا کے نا پھر یہاں رکھ دیا. چائے رکھی تو ایک سپ لگایا، لے جا اس کو، میں نہیں پیتا، زہر پلا دے مجھے. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ تم بھی کہتے ہوگے مجمع کو کہ تم بھی کہتے ہوگے بڑا کڑویول ہے، یہ اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہے، اس کو ابھی تک میرے مزاج کی چائے نہیں بنانی آئی. اچھا، اب یہ ڈانٹ کی نا، یعنی یہ کس لیے ڈانٹ تھی؟ ان کا ٹیسٹ تھا. اس کے بعد حضرت نے ان کو خلافت عطا. تو مشائخ جو ہیں وہ ایسے تکبر توڑتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے صحبت یافتہ، اللہ والوں کے جو صحبت یافتہ ہوتے ہیں نا، ان کے اندر پھر عاجزی ہوتی ہے. جو عاجزی والے ہوتے ہیں وہ کسی چھوٹے کام سے بھی کوئی آر نہیں کھاتے. دکان صاف کرنی ہے تو کوئی آر نہیں، گھر صفائی کرنی ہے کوئی آر نہیں ہے. یہ اور ہمارے حضرات تو صرف نفس کی اصلاح کے لیے نہیں، سنت کی نیت سے کرتے ہیں اور سنت کے ذریعے سے نفس کی اصلاح ہے ہمارے ہاں. یہ کمال ہے. یہ فرق ہے دیگر سلاسل اور ہمارے سلاسل میں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں کا جو مجاہدہ ہے نا، اس کا خلاصہ یہ ہے اس بات کا، ہمارے یہاں سلسلے کا جو مجاہدہ ہے نا وہ اتباع سنت ہے. جو نفس کی اصلاح کرنی ہے، جو تکبر توڑنا ہے، وہ سنت کے ذریعے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہر قسم کا کام کر لیا کرتے تھے. جوتی گاڑھ لیا کرتے تھے، بکری کا دودھ نکال لیتے تھے، آٹا گوندھ دیتے تھے، جھاڑو پھیر دیتے تھے. یہ چھوٹے چھوٹے کام. اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں اتنی عاجزی تھی کہ آپ باندیوں کا کام بھی کر دیتے تھے، غلاموں کا کام بھی کر دیتے تھے. وہ ایک باندی تھی کسی کے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی تھی کہ میرا فلانا کام کر دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ چلے جاتے تھے، اس کا کام کر دیتے تھے. اللہ، اتنی عاجزی. یہ ہے اتباع سنت کے ذریعے سے تکبر کا علاج. اتباع سنت ہوگی، نیت اتباع سنت ہوگی نا، تو اتباع سنت سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سے محبت فرمائیں گے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تکبر ان دو چیزوں سے ٹوٹ جائے اور عاجزی آ جائے نا تو کمال حاصل ہو جائے انسان کو. مثلا نمبر 1، محبت کے ذریعے سے عاجزی. اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے نا
تو اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تو اس کے اندر انکساری آ جائے گی، اور وہ لطیفہ قلب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ چیز۔ لطیفہ قلب میں جب اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے تو اندر محبت جوش مارتی ہے اللہ کی۔ نمبر 2، مشائخ کے ڈانٹ ڈپٹ یا مشائخ کی ہدایات کے مطابق عمل کرنے سے۔ نمبر 3 بھی لے لیں نا، جو کہ جس کو آپ نمبر پہلے پہ لے آئیں، یا پہلے پہ لے آئیں یا تیسرے پہ لے آئیں، یا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تمہارے اندر محبت ہو، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارے دل میں محبت ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تم نے دل میں اللہ اللہ کیا، تمہارے دل میں اللہ کی محبت آ گئی نا، اب اللہ کی محبت تمہیں تب نصیب ہوگی جب تم اتباع سنت پر آؤ گے۔ اپنے دل میں اللہ کی محبت ہو تو یہ ولایت صغریٰ ہے، اور اللہ ہم سے محبت کرنے لگے تو یہ ولایت کبریٰ ہے۔ اس کی ایک تشریح ہے، پھر دوسری بھی تشریح ہے۔ فنائے قلب حاصل ہو جائے تو یہ ولایت صغریٰ ہے، اور فنائے نفس حاصل ہو جائے تو وہ ولایت کبریٰ ہے۔ دل کی صفائی ہو جائے تو وہ ولایت صغریٰ ہے، اور نفس کی اصلاح ہو جائے تو پھر وہ ولایت کبریٰ ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اگر ہو جائیں، اللہ کی محبت ہو، نمبر 2 شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ ہو، نمبر 3 اتباع سنت ہو، انسان کے اندر عاجزی آ جائے گی۔ چلو نمبر 4 بھی کر لیتے ہیں۔ نمبر 4، ہر ایک کی خدمت کرنا، ہر ایک کی خدمت کرنا۔ شیخ کی خدمت کرنا تو آسان ہے، شیخ کے مریدوں کی خدمت کرنا، ہاں جی، یہ بھی سنت کی نیت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ کرام سفر میں تھے، کھانا پکانے کا موقع آیا، سب صحابہ کرام نے اپنے ذمے کام لے لیے، تو آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلانی پڑے گی، آگ جلانے کے لیے لکڑیاں کی ضرورت پڑے گی، لکڑیاں ڈھونڈ کر میں لے آؤں گا۔ اللہ، یہ ہے خدمت۔ کبھی آر نہ سمجھیں خدمت کرنے کے حوالے سے، کبھی کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے کو آر نہ سمجھیں۔ اپنے شیخ کی خدمت میں رہ کر اور سالکین کی خدمت کر کے اور اتباع سنت کے ذریعے اور اپنا محاسبہ کر کے، مراقبے کر کے اور شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ کھا کر انہوں نے اپنے تکبر کو توڑا ہے اور عاجزی پیدا کی ہے۔ تو اس طریقے سے عاجزی ہمارے اندر آئے گی تو اللہ تعالیٰ شانہ رفتیں عطا فرمائیں گے، بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ آج اتنی بات کافی ہے، باقی دوسری صفت جو ہے